السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کا اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ رات میرے لیے قیامت کی رات کے مانند تھی اور میرے ارد گرد پجاری سوئے ہوئے تھے جنہوں نے ایک عرصہ سے غسل نہ کیا تھا اور ان کی بغلوں سے مردار کی مانند بدبو آتی تھی۔ یہ شاید میرے کسی گناہ کی سزا تھی جو مجھے سے اس عذاب کا جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اپنے قلب پر، دوسرا دعا کے لیے بلند تھا۔ اگلے روز بڑا پجاری مجھے اس بت کے سامنے لے گیا۔ مندر اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈھول بجائے جانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہے، میں تمہاری بات سنتا ہوں۔ پجاری خوش تھے اور کہہ رہے تھے، ہمارا معبود ہم سے خوش ہے اور اس کی رحمت جوش میں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب ان کی پوجا ختم ہوئی اور لوگ چلے گئے تو بڑے پجاری نے مجھ سے کہا، اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے جاہل خیال کیا اور اس وقت موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حق بات کہنے سے بھی گریز کیا۔ جب مقابلہ کسی زوراور سے ہو تو پنجہ تڑوانا مردانگی نہیں۔ میں نے اسے ظاہر کیا کہ میں اپنے گزشتہ رویہ پر شرمندہ ہوں۔ پتھر اگر پانی کے بہاؤ سے اپنا رخ بدل لے تو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ میری شرمندگی کے بعد پجاری میری آؤ بھگت کرنے لگے اور میں نے انہیں دکھانے کے لیے اس بت کے ہاتھ چومے اور دل میں ان پر لعنت بھیجی۔ پھر کچھ دن میں اس کے ہمراہ اور وہاں، اور جب ان کا دل جیت لیا تو پھر میں نے اس راز کی تلاش شروع کی جس کی وجہ سے اس بت کا ہاتھ بلند ہوا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات موقع ملتے ہی مندر میں داخل ہوا اور پھر جب میں نے تلاش لی تو بت کے پیچھے ایک اور پردہ تھا اور جب وہ پردہ ہٹایا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا تھا جو رسی کے ذریعے بت کے ہاتھ کو بلند کرتا تھا۔ جب حقیقت مجھ پر عیاں ہو چکی تھی، جس طرح لوح حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، وہاں موجود پجاری نے مجھے دیکھا تو راز جاننے کی وجہ سے مارنے کے لیے دوڑا۔